اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 155 کا، انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 156۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزارا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ شان نزول، کیونکہ باپ کی بیوی بمنزلہ ماں کے ہے، کہا گیا ہے کہ نکاح سے وطی مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کی موتوہ یعنی جس سے اس نے صحبت کی ہو، خواہ نکاح کر کے یا بطریق زنا یا باندھی ہو، اس کا وہ مالک ہو کر ان میں سے ہر صورت میں بیٹے کا اس سے نکاح حرام۔ اب اس کے بعد جس قدر عورتیں حرام ہیں ان کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ ان میں سے 7 تو نسب سے حرام، ایسی عورتیں جن سے نکاح درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ہر عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب رجوع کرتا ہو، یعنی دادیاں و نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں، یہ سب مائیں، اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ پوتیاں اور نواسیاں کس درجے کی ہوں، بیٹیوں میں داخل ہیں، چاہے جس درجے کی ہوں وہ بیٹیوں میں شامل ہوتی ہیں، پوتیاں نواسیاں سب۔ یہ سب سگی ہوں یا سوتیلی،
ان کے بعد ان عورتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو سبب سے حرام۔ دودھ کے رشتے سیر خواری کی مدت میں قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے۔ سیر خواری کی مدت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک 30 ماہ۔ کتنا؟ 30 ماہ مطلب 30 مہینے، 2.5 سال۔ اور صاحبین کے نزدیک 2 سال، اور کے نزدیک 2 سال ہے، 24 مہینے۔ سیر خواری کی مدت کے بعد جو دودھ پیا جائے اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی۔ اللہ نے رضاعت سیر خواری کو نسب کے قائم مقام کیا۔ جس کسی کا کوئی پہلے کے زمانے میں تھا کہ پہلے دائیاں دودھ پلاتی تھیں لے جاتی، تو وہ بھی نسب کے مقام اللہ تعالیٰ نے اسے تھا۔ اور دودھ پلانے والی کو سیر خور کی ماں اور اس کی لڑکی کی سیر خوار کی بہن فرمایا ہے، جس کو بھی دودھ پلا دے۔ اسی طرح دودھ پلائی کا شوہر سیر خوار کا باپ اور اس کا باپ سیر خوار کا دادا اور اس کی بہن اس کی پھوپھی اور اس کا ہر بچہ جو دودھ پلائی کے سوا اور کسی عورت سے تھی، وہ خواہ قبل سیر خواری کی پیدا ہو یا اس کے بعد، وہ سب اس کے سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ جس عورت کا بھی تم نے اگر دودھ پی لیا تو اس کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئیں گے وہ سب تمہارے سوتیلی بھائی بہن رہیں گے، اور جو اس ٹائم پہ رہیں گے وہ تمہارے رضائی بھائی بہن ہوئیں گے۔ اور دودھ پلائی کی ماں سیر خواری کی نانی اور اس کی بہن اس کی خالہ اور اس شوہر سے اس کے جو بچے پیدا ہوں وہ سیر خوار کی رضائی بھائی بہن اور اس کے شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے جو ہوں وہ اس کے سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ اس میں اصل یہ حدیث کی ہے کہ رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، سمجھے؟ اس لیے سیر خوار پر اس کے رضائی ماں باپ اور اس کی نسبی و رضائی اصول و فرو سب حرام ہے۔ یہاں سے مہر مات بالشریعہ کا بیان ہے، شہریہ کا بیان ہے، وہ 3 ذکر فرمائی گئیں: بیویوں کی مائیں، بیویوں کی بیٹیاں اور بیویوں کی بیویاں، بیٹوں کی بیویاں۔ بیویوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ وہ بیویاں مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ، یعنی ان سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ گود میں ہونا غالب حال کا بیان ہے، حرمت کے لیے شرط نہیں، سمجھے؟ ان کی ماؤں سے طلاق یا موت وغیرہ کے ذریعے سے قبل صحبت جدائی ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔
اس سے متبنی نکل گئے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے۔ جیسے کسی کا رضائی بیٹا بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بیوی سے وہ آدمی شادی نہیں کر سکتا، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبی کے حکم میں ہے۔ اور پوتے پر پوتے بیٹوں میں داخل ہیں، یہ بھی حرام ہے، خواہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے یا ملک یمین کے ذریعے سے وطی میں۔ اور حدیث شریف میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح میں ہر ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرنے سے دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو، جیسے کہ پھوپھی بھتیجی کی اگر پھوپھی کو مرد فرض کیا جائے تو چاچا ہوا، بھتیجی اس پر حرام ہے، اور اگر بھتیجی کو مرد فرض کیا جائے تو بھتیجا ہوا۔ نہ بھتیجا کا پھوپھی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، اور نہ بھتیجی کا چچا کے ساتھ۔ پھوپھا ہوا، پھوپھی اس پر حرام ہے، حرمت دونوں طرف سے ہے، اور اگر صرف ایک طرف سے ہو تو جمع حرام نہ ہوگی، جیسے کہ عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی، ان دونوں کو جمع کرنا حلال ہے، کیونکہ شوہر کی لڑکی کو مرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے باپ کی بیوی تو حرام رہتی ہے، مگر دوسری طرف سے یہ بات نہیں ہے، یعنی شوہر کی بیوی کو اگر مرد فرض کیا جائے تو یہ اجنبی ہوگا اور کوئی رشتہ ہی نہ رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 157، اور کل سے انشاءاللہ 5واں پارہ چالو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔